السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں، خاص طور پر علماء اور مغلیہ خاندان پر جو قیامت برپا کی، وہ تاریخ کے المناک باب ہے۔ ہزاروں بے گناہ پھانسیوں کی بھینٹ چڑھا دیے گئے اور شہزادیاں اور شہزادے قسم پرسی اور بے بسی کی اذیت ناک تصویر بن کر رہ گئے۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی کے بقیہ دن کس طرح پورے کیے، اس کے بارے میں سوئے حرم خواجہ حسن نظامی کی تحریر کردہ سچیاں کہانیاں شائع کر رہا ہوں۔ یہ تاریخ کا وہ عبرت کدہ ہے کہ جس سے سبق ملتا ہے کہ جو قومیں جفا کشی، علم و عمل اور اعلیٰ اقدار چھوڑ کر عیش و عشرت کے دل دادا ہو جاتی ہیں، ان کا اور ان کے ورثاء کا حشر پھر یہی ہوا کرتا ہے۔ آئیے اور سنیے۔ دوستو، جب دہلی زندہ تھی اور ہندوستان کا دل کہلانے کا حق رکھتی تھی اور لال قلعہ پر تیموریوں کا آخری نشان لہرا رہا تھا، انہی دنوں کا ذکر ہے کہ مرزا سلیم بہادر، جو ابو ظفر بہادر شاہ کے بھائی تھے اور غدر سے پہلے ایک اتفاقی قصور کے سبب قید ہو کر آلہ آباد چلے گئے تھے، وہ اپنے مردانہ مکان میں بیٹھے ہوئے دوستوں سے بے تکلفانہ باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں زنان خانہ سے ایک لونڈی بہر آئی اور ادب سے عرض کیا کہ حضور، بیگم صاحبہ یاد فرماتی ہیں۔ مرزا سلیم فوراً محل میں چلے گئے اور تھوڑی دیر میں مغموم واپس آئے۔ ایک بے تکلف ندیم نے عرض کیا، خیر باشد، مزاج عالی مقتد پاتا ہوں۔ مرزا نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں کچھ نہیں، بعض اوقات اماں حضرت خواہ مخواہ ناراض ہو جاتی ہیں۔ کل شام کو افطاری کے وقت نتن خان جو گویا تھا وہ گا رہا تھا اور میرا دل بہلا رہا تھا۔ اس وقت اماں حضرت قرآن شریف پڑھا کرتی ہیں، ان کو یہ شور و غل ناگوار معلوم ہوا۔ آج ارشاد ہوا کہ رمضان گانے بجانے کی محفلیں بند کر دی جائے۔ بھلا میں اس تفریحی عادت کو کیوں کر چھوڑ سکتا ہوں؟ ادب کے لحاظ سے قبول تو کر لیا، مگر اس کی پابندی سے جی الجھتا ہے۔ حیران ہوں کہ یہ 16 دن کیوں کر بسر ہوں گے۔ مصحف نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، حضور، یہ بھی کوئی پریشان ہونے کی بات ہے؟ شام کو افطاری سے پہلے جامع مسجد میں تشریف لے جایا کریں۔ عجب بہار ہوتی ہے، رنگ برنگ کے آدمی طرح طرح کے جم گٹھے دیکھنے میں آئیں گے۔ خدا کے دن ہیں، خدا والوں کی بہاریں دیکھیے۔ مرزا نے اس صلاح کو پسند کیا اور دوسرے دن مصحبوں کو لے جا کر جامع مسجد پہنچے۔ وہاں جا کر عجب عالم تھا، جگہ جگہ حلقے بنائے لوگ بیٹھے ہیں، کہیں قرآن شریف کے دور ہو رہے ہیں، کہیں مسائل دین پر گفتگو ہو رہی ہے۔ دو عالم کسی فقہی مسئلے پر بحث کرتے ہیں اور 20 آدمی گرد میں بیٹھے مزے سے سن رہے ہیں۔ کسی جگہ توجہ اور مراقبے کا حلقہ ہے، کہیں کوئی صاحب وظائف میں مشغول ہیں۔ الغرض مسجد میں چاروں طرف اللہ والوں کا ہجوم ہے۔ مرزا کو یہ نظارہ بہت پسند آیا اور وقت بہت لطف سے کٹ گیا۔ اتنے میں افطار کا وقت قریب آ گیا۔ سینکڑوں دسترخوان افطاری کے لیے آنے لگے اور لوگوں میں افطاریاں تقسیم ہونے لگی۔ خاص محل سلطانی سے متعدد دسترخوان مکلف چیزوں سے آراستہ روزانہ جامع مسجد میں بھیجے جاتے تھے تاکہ روزہ داروں میں افطاری تقسیم کی جائے۔ اس کے علاوہ قلعے کی تمام بیگمات اور شہر کے سب امراء علیحدہ افطاری کے سامان بھیجتے تھے، اس لیے ان دسترخوانوں کی گنتی سینکڑوں تک پہنچ جاتی، چونکہ ہر امیر کوشش کرتا تھا کہ اس کا سامان افطاری دوسروں سے بڑھ کر چڑھ کر ہو۔ اس لیے ریشمی رنگ برنگ کے دسترخوان پوش اور ان پر مقیشی جھالریں ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر ہوتی تھی اور مسجد میں ان کی عجب آرائشیں ہو جاتی تھی۔ مرزا کے دل پر اس دینی چرچے اور شان و شوکت نے بڑا اثر ڈالا اور اب وہ برابر روزانہ مسجد میں آنے لگے۔ مرزا سلیم کے ایک بھانجے مرزا شاہ روز نوعمری کے سبب اکثر اپنے ماموں کی صحبت میں بے تکلف شریک ہوا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک تو وہ وقت تھا
جو آج خواب و خیال کی طرح یاد آتا ہے، اور ایک وہ وقت تھا آیا کہ دہلی زیرو زبر ہو گیا، قلعہ برباد کر دیا گیا، امیروں کو پھانسیاں مل گئی، ان کے گھر اکھڑ گئے، ان کی بیگمات ماما گیری کرنے لگی، اور مسلمانوں کی سب شان و شوکت تاراج ہو گئی۔ اس کے بعد ایک دفعہ رمضان شریف کے مہینے میں جامع مسجد جانے کا اتفاق ہوا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ جگہ جگہ چولہے بنے ہوئے ہیں، سپاہی روٹیاں پکا رہے ہیں، گھوڑوں کے دانے دلے جا رہے ہیں، گھاس کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور شاہجہاں کی خوبصورت اور بے مثل مسجد استقبل نظر آتی ہے۔ اور پھر جب مسجد واگزشت ہو گئی اور سرکار نے اس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا، تو رمضان ہی کے مہینے میں پھر جانا ہوا۔ دیکھا کہ چند مسلمان میلے کچالے پیوند لگے کپڑے پہنے بیٹھے ہیں، دو چار قرآن شریف کا ورد کر رہے ہیں، اور کچھ اسی پریشان حالی میں بیٹھے وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ افطاری کے وقت چند آدمیوں نے کھجوریں اور دال سیویاں بانٹ دی، کسی نے ترکاری کے قتلے تقسیم کر دیے۔ نہ وہ اگلا سا ساما، نہ وہ اگلی سی چہل پہل، نہ وہ پہلی سی شان و شوکت۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ بیچارے فلک کے مارے چند لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ انگریزی تعلیم یافتہ مسلمان تو مسجد میں نظر ہی کم آتے ہیں، غریب غربا آئیں تو ان سے رونق کیا خاک ہو سکتی ہے۔ پھر بھی غنیمت ہے کہ مسجد آباد ہے۔ اگر مسلمانوں کے افلاس کا یہی عالم رہا تو آئندہ خبر نہیں کیا نوبت آئے گی۔ مرزا شاہ زور کی باتوں میں بڑا درد اور اثر تھا۔ ایک دن میں نے ان سے غدر کا قصہ اور تباہی کا فسانہ سننا چاہا۔ آنکھوں میں آنسو بھر لائے، اس کے بیان کرنے میں عذر اور مجبوری ظاہر کرنے لگے۔ لیکن جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو اپنی دردناک کہانی اس طرح سنائی۔ انگریزی توپوں اور سنگینوں نے ہمارے ہاتھ سے تلوار چھین لی، تاج سر سے اتار لیا اور تخت پر قبضہ کر لیا۔ شہر میں آتش ناک گولیوں کا می برس چکا۔ 7 پردوں میں رہنے والیاں بے چادر ہو کر بازار میں اپنے وارثوں کی تڑپتی لاشوں کو دیکھنے نکل آئی۔ چھوٹے بن باپ کے بچے ابا ابا پکارتے ہوئے بے یارو مددگار پھرنے لگے۔ حضور سی ذل سبحانی جن پر ہم سب کا سہارا تھا، قلعہ چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ اس وقت میں نے بھی اپنی بوڑھی والدہ، کم سن بہن اور حاملہ بیوی کو ساتھ لے کر اور اجڑے قافلے کا سالار بن کر گھر سے کوچ کیا۔ ہم لوگ دور تھوں میں سوار تھے، سیدھے غازی آباد کا رخ کیا، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ راستہ انگریزی لشکر کی جولان گاہ بنا ہوا ہے۔ اس لیے شاہ درہ سے واپس ہو کر قطب صاحب چلے گئے اور وہاں پہنچ کر رات کو آرام کیا۔ اس کے بعد صبح آگے روانہ ہوئے۔ چھترپور کے قریب گوجروں نے حملہ کیا اور سب سامان لوٹ لیا، مگر اتنی مہربانی کی کہ ہم کو زندہ چھوڑ دیا۔ لق و دق جنگل، 3 عورتوں کا ساتھ، اور عورتیں بھی کیسی، ایک بڑھاپے سے لاچار، 2 قدم چلنا دشوار، دوسری حاملہ اور بیمار، تیسری 10 برس کی معصوم لڑکی زارو نزار۔ عورتیں روتی تھی اور بین کر کر کے رلاتی تھی۔ میرا کلیجہ ان کے بین سے پھٹا جاتا تھا۔ والدہ کہتی تھی، الہی ہم کہاں جائیں، کس کا سہارا ڈھونڈیں، ہمارا تاج و تخت لٹ گیا، تو ٹوٹا بوریا اور امن کی جگہ تو دے دے۔ اس بیمار پیٹ والی کو کہاں لے کر بیٹھوں، اس معصوم بچی کو کس کے حوالے کروں، جنگل کے درخت بھی ہمارے دشمن ہیں، کہیں سایہ نظر نہیں آتا۔ بہن کی یہ کیفیت تھی کہ وہ سہمی ہوئی کھڑی تھی اور ہم سب کا منہ تکتی تھی۔ مجھ کو اس معصومانہ بے کسی پر بڑا ترس آتا تھا۔ آخر مجبوراً میں نے عورتوں کو دلاسا دیا اور آگے چلنے کی ہمت بندھائی۔ گاؤں سامنے نظر آتا تھا، غریب عورتوں نے چلنا شروع کیا۔ والدہ صاحبہ قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتی تھی اور سر پکڑ کر بیٹھ جاتی تھی، اور جب وہ یہ کہتی، تقدیر ان کو ٹھوکریں کھلواتی ہے جو تاجوروں کے ٹھوکریں مارتے تھے، قسمت نے ان کو بے بس کر دیا جو بے کسوں کے کام آتے تھے۔ ہم چنگیز خان کی نسل ہیں جس کی تلوار سے زمین کامتی تھی،
ہم تیمور کی اولاد ہیں جو ملکوں کا اور شہریاروں کا شاہ تھا۔ ہم شاہ جہاں کے گھر والے ہیں جس نے ایک قبر پر جواہر نگار بہار دکھا دی اور دنیا میں بے نظیر مسجد دہلی کے اندر بنا دی۔ ہم ہندوستان کے شہنشاہ کے کنبے والے ہیں، ہم عزت والے تھے، زمین میں ہمیں کیوں ٹھکانہ نہیں ملتا؟ وہ کیوں سرکشی کرتی ہیں؟ آج ہم پر مصیبت ہے، آج ہم پر آسمان روتا ہے، تو بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ القصہ بھی ہزار دقت و دشواری گرتے پڑتے گاؤں میں پہنچے۔ یہ گاؤں میں واتیوں کا تھا، انہوں نے ہماری خاطر کی اور اپنی چوپاڑ میں ہم کو ٹھہرایا۔ کچھ روز تو ان مسلمان گواروں نے ہمارے کھانے پینے کی خبر رکھی اور چوپاڑ میں ہم کو ٹھہرائے رکھا، لیکن کب تک یہ بار اٹھا سکتے تھے؟ وہ اکتا گئے اور ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ میاں جی چوپاڑ میں ایک بارات آنے والی ہے، تو دوسرے چھپڑ میں چلا جا اور رات دن تھالی بیکار بیٹھے کیا کرے گا؟ کچھ کام کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا بھائی جہاں تم کہو گے وہیں جا پڑیں گے، ہمیں چوپاڑ میں رہنے کی ہوس نہیں۔ جب فلک نے عالی شان محل چھین لیے تو اس کچے مکان پر ہم ضد کیا کریں گے؟ اور رہی کام کرنے کی بات، سو میرا جی تو خود گھبراتا ہے، خالی بیٹھے ہوئے طبیعت اکتائی جاتی ہے۔ مجھ کو کوئی کام بتاؤ، ہو سکے گا تو آنکھوں سے کروں گا۔ ان کا چودھری بولا ہم نے کہ بیرا ہمیں کیا خبر یعنی کہ تو کیا کام کر سکے ہے؟ میں نے جواب دیا میں سپاہی زادہ ہوں، تیگ تفنگ چلانا میرا ہنر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں جانتا۔ گنوار ہنس کر کہنے لگے نہ بابا یہاں تو ہل چلانا ہوگا، گھاس کھودنی پڑے گی، ہم نے تلوار کے ہنر کا کیا کرنا ہے؟ گنواروں کے اس جواب سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جواب دیا کہ بھائیو مجھ کو تو ہل چلانا اور گھاس کھودنی نہیں آتی۔ مجھ کو روتا دیکھ کر گنواروں کو رحم آ گیا اور بولے اچھا تو ہمارے کھیت کی رکھوالی کیا کر اور تیری عورتیں ہمارے گاؤں کے کپڑے سی دیا کریں۔ دوستو یہ وقت کے بادشاہ تھے یہ، اور ان کی یہ جو عورتیں ہیں یہ شہزادیاں تھیں۔ کہاں تقدیر نے پھینکا؟ چلیں آگے چلتے ہیں۔ فصل پر تجھ کو اناج دے دیا کریں گے جو تجھ کو کافی ہوگا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ میں سارا دن کھیت پر جانور اڑایا کرتا تھا اور گھر میں عورتیں کپڑے سیتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بہادو کا مہینہ آیا اور گاؤں میں سب کو بخار آنے لگا۔ میری اہلیہ اور بہن کو بھی بخار نے آن دبایا۔ وہ گاؤں وہاں دوا اور حکیم کا کیا ذکر، خود لوٹ پوٹ ہو کر اچھے ہو جاتے تھے، مگر ہم کو دواؤں کی عادت تھی، سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ اسی حالت میں ایک دن اس زور کی بارش ہوئی کہ جنگل کا نالا چڑھ آیا اور گاؤں میں کمر پانی ہو گیا۔ گاؤں والے تو اس کے عادی تھے، لیکن ہماری حالت اس طوفان کے سبب مرنے سے بدتر ہو گئی۔ چونکہ پانی ایک دفعہ ہی رات کے وقت گھس آیا تھا، اس لیے ہماری عورتوں کی چارپائیاں بالکل غرق آب ہو گئی۔ آخر بڑی مشکل سے چھپڑ کی بلیوں میں 2 چارپائیاں اڑا کر عورتوں کو ان پر بٹھایا۔ پانی گھنٹہ میں اتر گیا، مگر غضب یہ ہوا کہ کھانے کا اناج اور اوڑھنے بچھانے کے کپڑے تر کر گیا۔ پچھلی رات میری بیوی کے درد سے شروع ہوا اور ساتھ ہی جاڑے سے بخار بھی آیا۔ اس وقت کی پریشانی بس بیان کرنے کے قابل نہیں۔ اندھیرا گھٹ، می کی جھڑی، کپڑے سب گیلے، آگ کا سامان ناممکن۔ حیران تھے الہی کیا انتظام کیا جائے۔ درد بڑھنا شروع ہوا اور مریضہ کی حالت نہایت ابتر ہو گئی، یہاں تک کہ تڑپنے لگی اور تڑپتے تڑپتے جان دے دی۔ بچہ پیٹ میں ہی مر گیا۔ چونکہ وہ ساری عمر ناز و نعمت میں پلی تھی، غدر کی مصیبتیں ہی ان کی ہلاکت کے لیے کافی تھی۔ خیر اس وقت تو جان بچ گئی، مگر یہ بعد کا جھٹکا ایسا بڑا لگا کہ جان لے کر گیا۔ صبح ہو گئی، گاؤں والوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے کفن وغیرہ منگوا دیا اور دوپہر تک یہ محتاج شہزادی گور غریبہ میں ہمیشہ کے لیے جا سوئی۔ اب ہم کو کھانے کی فکر ہوئی، کیونکہ اناج سب بھیگ کر سڑ گیا تھا۔
گاؤں والوں سے بھی مانگتے ہوئے لحاظ آتا تھا، وہ بھی ہماری طرح اسی مصیبت میں گرفتار تھے۔ تاہم بیچارے گاؤں کے چودھری کو خود ہی خیال ہوا اور اس نے قطب صاحب سے 1 روپیہ کا آٹا منگوا دیا۔ وہ آٹا نصف کے قریب خرچ ہوا ہوگا کہ رمضان شریف کا چاند نظر آیا۔ والدہ صاحبہ کا دل بہت نازک تھا، وہ ہر وقت گزشتہ زمانہ کو یاد کیا کرتی تھی۔ رمضان کا چاند دیکھ کر انہوں نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا اور چپ ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ ان کو اگلا وقت یاد آ گیا ہے۔ تسلی کی باتیں کرنے لگا جس سے ان کو کچھ ڈھارس ہو گئی۔ 4-5 دن تو آرام سے گزر گئے، مگر جب آٹا ختم ہو چکا تو بڑی مشکل درپیش ہوئی۔ سوال کرتے ہوئے شرم آتی تھی اور پاس ایک کوڑی نہ تھی۔ شام کو پانی سے روزہ کھولا، بھوک کے مارے کلیجے منہ کو آتا تھا۔ والدہ صاحبہ کی عادت تھی کہ اس قسم کی تکلیف کے وقت بیان کر کے رویا کرتی تھی، مگر آج بڑے اطمینان سے خاموش تھی۔ ان کی خاموشی اور اطمینان سے میرے دل کو بھی سہارا ہوا اور چھوٹی بہن کو جا کے دیکھا، چہرے پر بھوک کے مارے ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ دلاسا دینے لگا۔ وہ معصوم بھی میرے سمجھانے سے نڈھال ہو کر چارپائی پر جا پڑی اور تھوڑی دیر میں سو گئی۔ بھوک میں نیند کہاں آتی ہے، بس ایک غوطہ سا تھا۔ اس غوطہ اور ناتوانی کی حالت میں سحری کا وقت آ گیا۔ والدہ صاحبہ اٹھی اور تہجد نماز کے بعد جن دردناک الفاظ میں انہوں نے دعا مانگی ان کا نقل کرنا محال ہے۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، ہم نے ایسا کیا قصور کیا ہے جس کی سزا یہ مل رہی ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہمارے گھر سے سینکڑوں محتاجوں کو کھانا ملتا تھا اور آج ہم خود دانے دانے کو محتاج ہیں اور روزے پر روزہ رکھتے ہیں۔ خداوند، اگر ہم سے قصور ہوا ہے تو اس معصوم بچی نے کیا خطا کی جس کے منہ میں کل سے ایک کھیل اڑ کر نہیں گئی؟ دوسرا دن بھی یوں ہی گزر گیا اور فاقے میں روزہ پر روزہ رکھا۔ شام کے قریب چودھری کا آدمی دودھ اور میٹھے چاول لایا اور بولا، آج ہمارے نیاز تھی، یہ اس کا کھانا ہے اور 5 روپیہ زکوٰۃ کے ہیں۔ ہر سال بکریوں کی زکوٰۃ میں بکریاں دیا کرتے ہیں، مگر اب کے نقد دے دیا ہے۔ یہ کھانا روپے مجھ کو ایسی نعمت معلوم ہوئی گویا بادشاہت مل گئی۔ خوشی خوشی والدہ کے آگے سارا قصہ کہتا جاتا تھا اور خدا کا شکرانہ بھیجتا جاتا تھا، مگر یہ خبر نہ تھی کہ گردش فلاکت نے مرد کے خیال پر تو اثر ڈال دیا، لیکن عورت ذات کی تو اپنی قدیمی غیرت داری پر قائم ہی رہتی ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ والدہ کا متغیر ہو گیا چہرہ، باوجود فاقہ کی ناتوانی کے انہوں نے تیور بدل کر کہا، تف ہے تیری غیرت پر، خیرات اور زکوٰۃ لے کر آیا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ ارے اس سے مر جانا بہتر تھا۔ اگرچہ ہم مٹ گئے مگر ہماری حرارت نہیں مٹی۔ میدان میں نکل کر مر جانا یا مار ڈالنا اور تلوار کے زور سے روٹی لینا ہمارا کام ہے، صدقہ خوری ہمارا شیوا نہیں۔ والدہ کی ان باتوں سے مجھے پسینہ آ گیا اور شرم کے مارے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ چاہا کہ اٹھ کر یہ چیزیں واپس کر آؤں، مگر والدہ نے روکا اور کہا، خدا کو یہی منظور ہے تو ہم کیا کریں، سب کچھ سہنا ہوگا۔ یہ کہہ کر کھانا رکھ لیا اور روزہ کھولنے کے بعد ہم سب نے مل کر کھا لیا۔ 5 روپیے کا آٹا منگوا لیا جس سے رمضان خیر و خوبی سے بسر ہو گیا۔ اس کے بعد 6 مہینے گاؤں میں رہے، پھر دہلی چلے آئے۔ یہاں آ کر والدہ کا انتقال ہو گیا اور بہن کی شادی کر دی۔ انگریزی سرکار نے میری بھی 5 روپے ماہوار پینشن مقرر کر دی، جس پر آج کل زندگی کا انحصار ہے۔ تو دوستو، یہ تھی کہانی ایک ایسے خاندان کی جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت سے نوازا تھا۔ ایک وقت تھا کہ ان کے گھر سے سینکڑوں لوگوں کو کھانا ملتا تھا، لیکن جب ان کے بڑوں نے، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کو ناخوش کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے غیر کو ان پر مسلط کر دیا اور پھر ان کا یہ حال ہوا کہ یہ ایک ایک پائی کو ترسنے لگے۔ ایک اللہ کا قانون ہے کہ جب انسان کسی نعمت کی قدر نہیں کرتا
نعمت کی قدر یہ ہے کہ نعمت کو اس چیز میں استعمال کیا جائے جس چیز یعنی جس کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ایک شکر ہے زبان سے ادا کرنا، اور ایک یہ شکر ہے کہ اس چیز کو اس جگہ پر استعمال کرنا جس سے اللہ خوش ہو۔ یہ نعمت کا اصل شکر ہے۔ تو جب انسان نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہٹا لیتا ہے، نعمت کو چھین لیتا ہے، تو پھر انسان پر زوال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اللہ لے بھی سکتا ہے، اس لیے اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو ظلم سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، بلکہ اس کو وہاں خرچ کریں جہاں اللہ خوش ہوتا ہے، جہاں اللہ آپ سے راضی ہو۔ اگر آپ نے نعمت کا شکر ادا کیا تو یقین جانے پھر اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پسند آئے دوستو تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن دوستوں آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔